فارمیسی کا جو ایک اچھا فارماسسٹ ہوتا ہے اس کی یہ بنیادی ڈیوٹی ہے کہ وہ رجسٹر مینٹین رکھے، ٹھیک ہے. جو میڈیسن فارمیسی میں آئے وہ ریکارڈ پر ہو، اور جو میڈیسن سیل ہو جائے، بک جائے، وہ مینٹین کرے. فارماسسٹ جو ہے اپنے فارمیسی میں کوئی بیڈ رکھے، کوئی سرجیکل بیڈ رکھے، کوئی ٹریٹمنٹ بیڈ رکھے، اور اس پر وہ لوگوں کو علاج کریں. ان کا کوئی بوٹلز لگائے، ان کا کوئی علاج کرے، کوئی آپریشن کرے، ان کو کوئی میڈیسنز دے، وہ پریسکرائب کرے، اس کی پرمیشن نہیں ہے. ایسی ادویات جو نشہ آور ادویات ہوتی ہیں وہ ڈرگز میں آتی ہیں. اس ڈرگ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جسے منشیات کہا جاتا ہے. بالکل. تو وہ انجیکٹیبل ہوں یا ایڈیبل ہوں، دونوں صورتوں میں وہ منع ہیں اور قابل گرفت ہیں. ایسی میڈیسنز ہیں جیسے ہمارے پاس اکثر جو نشہ آور ادویات ہیں، کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ اگر رکھے گا تو اس کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہے، اور کیا ایک آئیڈیلی وہ ایک فارمیسی کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ سر، میڈیسنز کو اسٹاک کر لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو ان کو جس ریٹ پہ لیا جاتا ہے بعد میں ان کو اس سے ڈبل ریٹ پہ سیل کیا جاتا ہے. تو اس کے خلاف بھی کیا کوئی ڈومین ہے جس کے خلاف کوئی ڈرگ کورٹ ایکشن لیتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈبل اے ایم نیوز اپ کی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عبداللہ بخاری. ناظرین، میڈیسنز ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچے سے لے کے بوڑھے تک سب استعمال کرتے ہیں. یہ انسانوں کی ویلنس کے لیے بنی ہیں اور اسی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی اگر انہیں انسانوں کے لیے رحمت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہی رحمت زحمت بھی بن سکتی ہے؟ اگر جو میڈیسنز آپ لے رہے ہیں وہ جعلی ہوں، وہ آپ کی ہیلتھ کو تھریٹ کر رہی ہوں، وہ سپوریس ہوں، اڈلٹریٹڈ ہوں، یا عام زبان میں وہ چیز اس میڈیسن کے اندر، اس دوائی کے اندر نہ ہو جو اس کے پیکٹ پر لکھی گئی ہے، تو وہ انسانوں کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کے سامنے آتی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر میڈیسنز کے حوالے سے شکایات آ رہی ہیں تو یہ رجسٹر کہاں پہ ہوں گی؟ ان شکایات کو کہاں پہ پہنچایا جائے گا؟ اور جو میڈیسنز اس طرح کی بنا رہے ہیں جو کہ ہیومن ہیلتھ کے لیے تھریٹ ہے، یعنی وہ سپوریس میڈیسنز بنا رہے ہیں یا ایکسپائر میڈیسنز یوٹیلائز کروا رہے ہیں، تو ان کو کون دیکھے گا؟ کون ان کیسز کو رپورٹ کرے گا اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب آج لیں گے ہم اپنے گیسٹ چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان جناب سلیم اللہ صاحب سے. سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اچھا سر، آپ چیئرمین ہیں ڈرگ کورٹ کے، تو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ انہیں عام الفاظ میں سمجھائیں کہ ڈرگ کورٹ بیسیکلی ہے کیا، اس کا دائرہ اختیار کیا ہے، کیا کانسیپٹ ہے ڈرگ کورٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈرگ کورٹ میں چیف کنٹرولر پروونس، جیسے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جی. چیف کنٹرولر پنجاب جو ہوگا اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے ڈرگ انسپیکٹرز کی، جو تمام اضلاع میں کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پروونس میں کم و بیش ہماری 7 ڈرگ کورٹس ہیں، جن میں سے ایک ملتان ڈرگ کورٹ جو ہے یہ ڈی جی خان ڈویژن، ملتان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کو واچ کرتی ہے. یہاں کے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں ان کو چیف کنٹرولر پنجاب نے بذریعہ نوٹیفیکیشن نوٹیفائی کروایا ہوتا ہے کہ آپ کا ایریا جو ہے وہ یہ والا ہے. یہاں آپ نے جو مینوفیکچرر یونٹس ہیں یا فارمیسیز ہیں یا میڈیکل ہالز ہیں یا میڈیکل کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان میں فارمیسیز ہیں، میڈیکل ہالز ہیں، ان پر جا کے آپ نے چیک کرنا ہے. چاہے آپ کو کمپلینٹ آئی ہو یا نہ آئی ہو، گورنمنٹ نے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے ٹھیک ہے. کہ جو عام عوام الناس میں سے پیشنٹس ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان کو صحیح اور درست دوائی ملنی چاہیے. جو کسی پیکٹ کے اوپر اس مینوفیکچرر کی طرف سے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ کنٹینٹس لکھے ہوئے ہیں وہ اس میں موجود ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی جعلی دوائی ہے یا کسی نے خود بنا لی ہے یا اڈلٹرڈ ہے یا ان رجسٹرڈ ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آپ نے رپورٹ کرنی ہے. رپورٹ کرنے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ پر ڈرگ انسپیکٹر جائے گا، جا کے وہاں سے وہ سیمپل کلیکٹ کرے گا. اس سیمپل کے وہ 4 یا 5 جیسی صورتحال ہوگی اس کے مطابق اس کے پورشنز بنائے گا.
ایک ہر پورشن پر خود دستخط کرے گا، ٹھیک ہے 2 گواہ دستخط کریں گے، اور وہ فارمیسی یا وہ میڈیکل ہال والا جو مالک ہوگا وہ بھی اس کے اوپر دستخط اور سائن کرے گا، یہ بتانے کے لیے کہ واقعی یہ چیز ڈرگ انسپیکٹر نے میری ایسٹ میری جگہ پر یہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے میری پریمسز پہ یہ جگہ دیکھی ہے اور اس نے یہ سیز کی ہے، پکڑی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پورشنز جو ہیں، ایک پورشن اس فارمیسی والے کو دے دیا جائے گا، دوسرا پورشن DTL ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کہلاتی ہے وہاں بھجوا دیا جائے گا، اور اس طرح ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے اس کو ایک سیمپل دے دیا جائے گا، اور ایک سیمپل جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر اپنے پاس رکھے گا۔ اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے پاس سیمپل بھیجنے کے لیے ڈرگ انسپیکٹر کے پاس صرف 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دن کے اندر وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے پاس بھیج دے گا، اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے پاس میکسیمم 60 ڈیز ہوتے ہیں، کوئی میڈیسن 1 دن میں ہی کنکلیوڈ ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا، کوئی 2 دن میں، کوئی 10 دن میں، جیسی میڈیسن ہوگی اور جیسا اس کو چیک کرنے کا فارمولا اڈاپٹ کیا گیا ہوگا، جس کمپنی نے وہ میڈیسن مینوفیکچر کی ہے اس نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کا انالسز ہوگا، اس کی روشنی میں وہ انالسز ہو جائے گا۔ اور اگر ان دنوں میں کسی وجہ سے، ٹیکنیکل وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے اگر وہ 60 ڈیز میں نہیں ہو سکا، تو باقاعدہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے وہ اپلیکیشن یا ریکویسٹ کر کے ٹائم ایکسٹینڈ کروا سکتی ہے۔ اگر ٹائم ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو وہ جو دیا ہوا ٹائم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کا رزلٹ دے دیتی ہے، اور اس میں اگر پتہ چلتا ہے کہ میڈیسن اڈلٹرڈ ہے، میڈیسن جعلی ہے، میڈیسن سپوریس ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے پاس جاتا ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب جن کے انڈر بامشغول اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے نیچے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو CEO ہوتا ہے وہ چیئر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ممبرز ہوتے ہیں ٹیکنیکل، وہ پھر اس فارمیسی کے اونر کو یا کوالیفائڈ پرسن کو لیٹر لکھتے ہیں، نوٹس بھیجتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے اس کیس کے بارے میں اپنے اس کو ڈیفینڈ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر انکلوڈنگ چیئر CEO کی کہ یہ اس سے غلطی نہیں ہوئی، یہ دوائی ٹھیک تھی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ اسے جو ہے اجازت دے دیں گے کہ آپ کا کوئی غلطی نہیں ہے، آپ جائیں، آپ کا کیس کمپلیٹ ہوا۔ ٹھیک ہے اور اگر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے یا اس کا ایٹماسفیئر ٹھیک نہیں ہے، جگہ ٹھیک نہیں ہے، اور کوالیفائڈ پرسن نہیں ہے، یا وہ مہنگی بیچ رہا ہے، اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہیں تو وہ یقیناً قابل گرفت ہوگا، اور وہ پھر اسے پروسیکیوشن برانچ میں بھیج دیتے ہیں معاملے کو، اور پروسیکیوشن برانچ جو ہوتی ہے وہ قانون کے تمام تقاضے پورے کرواتی ہے۔ ڈرگ انسپیکٹرز نے جو کچھ لکھ کے دیا، جو پورشن مختلف جگہوں پہ بھیجے، ان سارے معاملات کو کنیکٹ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ چیئرمین ڈرگ کورٹ کو کیس ریفر کر دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کوئی سگنیچر رہ گیا ہے، کوئی تھم امپریشن رہ گیا ہے، کوئی اور چیز کا معاملہ ہے، جیسے 60 ڈیز ابھی نہیں پورے ہوئے، جی تو وہ معاملہ ہے، وہ ساری چیزیں واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر جب وہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ چیئرمین ڈرگ کورٹ کو کیس ریفر کر دیتے ہیں۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کے پاس بہت بڑے نمبرز میں کیسز آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر جو پروسیکیوشن برانچ ہوتی ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ کون سے کیسز کس پرائورٹی پر رکھے جائیں، ٹھیک ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور ہم تمام ان پارٹیز کو، جن میں ڈرگ انسپیکٹرز بھی شامل ہیں اور وہ اکیوزڈ بھی شامل ہیں جہاں سے وہ معاملہ دیکھا گیا ہے، جی پکڑا گیا ہے، ان کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، اور وہ پھر اس دی ہوئی تاریخ پہ عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعے یا خود اپنے طور پر پیش ہو کے اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر جو فارمیسیز والے یا میڈیکل ہال والے ہوتے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہمارے سے ہوئی ہے تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کنفیس کرتے ہیں یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور جب کوئی کنفیس کرتا ہے تو اس وقت کورٹس بھی لینیٹ ویو لیتی ہیں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنی غلطی مان لی ہے اور آئندہ یہ
نہیں کرے گا، اور اگر وہ آئندہ غلطی کرے گا تو پھر اسے ڈبل سزا دی جاتی ہے، یہ لا کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اگر وہ کہتا ہے کہ میں کنفیس کرتا ہوں، مجھے سزا دے دی جائے، تو وہ آلموسٹ اسی ڈیٹ پہ، جس ڈیٹ پہ پہلی تاریخ پہ ہی وہ آیا ہے، اس کا کیس نپٹ جاتا ہے۔ وہ پیسے جو ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کو یہ سزا ہے، اس کی سزا دینے کے بعد اس کا کیس کلوز کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کا جرمانہ بہت بڑا ہوتا ہے، کروڑوں میں ہوتا ہے یا لاکھوں میں ہوتا ہے، یا جس میں سزا ہوتی ہے 3 سال سے کم 3 سال، اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا ہوتی ہے، اور جرمانہ 2.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک ہوتا ہے۔ تو یقینی بات سمجھ آتی ہے کہ اتنا ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بالکل اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں جی ہم کیس کنٹیسٹ کریں گے۔ کنٹیسٹ کا مطلب سادگی میں، سادہ لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑیں گے۔ کیس لڑیں۔ تو اس صورت میں وہ پھر تمام کیس کو 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے۔ اس میں وہ بھی تمام ان چیزوں کو اپوز کرے گا جو اس پہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہ ٹیکنیکل چیزیں دیکھے گا کہ یہ 60 دن میں جواب آنا چاہیے تھا، یہ 120 دن میں جواب آیا ہے، یا جو کمی بیشی پروسیکیوشن کی طرف سے ہوئی ہوگی اس کو اپوز کرے گا۔ پھر عدالت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک پروسیکیوشن بھی اور ایکیوزڈ بھی دونوں ایک جیسا درجہ رکھتے ہیں۔ عدالت کبھی ایسا نہیں کرے گی کہ ایکیوزڈ کو تو بہت برا محسوس کرے اور ان کو مجرم محسوس کرے، اور پروسیکیوشن کو محسوس کرے کہ وہ بڑے اعلیٰ ہیں، ان سے کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ عدالت کی نظر میں دونوں برابر ہیں، قانون کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چیئرمین ڈرگ کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بڑی عدالتوں میں جا سکتا ہے، جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ شامل ہے۔ تو یہ اتنا پورے چین ہے جو چلتی ہے اس کے حوالے سے۔ جی سر آپ نے ذکر کیا کہ ایک لارج نمبر آف کیسز آپ کے پاس آتے ہیں بینگ اے چیئرمین ڈرگ کورٹ، تو کون سے ایسے کامن کیسز ہیں جو آپ کے پاس اکثر آ رہے ہوتے ہیں جن کو آپ ڈیل کرتے ہیں؟ میرے پاس مراد چیئرمین ڈرگ کورٹ کے پاس سارے کیس آلموسٹ یہی ہوتے ہیں کہ میڈیسن جو ہے وہ اپنے جینون ریٹ کی بجائے زیادہ مہنگی بیچی جا رہی ہے، اور اڈلٹرڈ ہے، سپوریس ہے، ان رجسٹرڈ ہے۔ وہ ادویات جو کہ پاکستان میں رجسٹر نہیں ہیں، چاہے وہ کتنی ہی ان میں فضیلت ہو، کتنی ہی وہ اچھی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے کنٹری میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم اسے ان رجسٹرڈ کہتے ہیں، اور جو چیز ان رجسٹرڈ ہوتی ہے اس پر قانون عمل میں آتا ہے، اور اس پہ جزا اور سزا والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ آپ اگر کسی فارمیسی پہ آپ چلے گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، اور لیکن اگر آپ نے کام سیکھ لیا فارمیسی کا، تو اکثر لوگ یہ بھی ہوتے ہیں، دیہاتوں والی سائڈ پہ یہ ٹرینڈ زیادہ دیکھا جاتا ہے، وہ بغیر کسی رجسٹریشن کے، بغیر کسی لائسنس کے، وہ اپنی ایک فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کا کوئی سیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ تو سر اگر ڈرگ انسپیکٹر اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ کرتا ہے کہ ایک فارمیسی پہ نہ کوئی رجسٹریشن ہے، نہ ہی کوئی لائسنس ہے، اور آٹومیٹکلی کوالیفائڈ پرسن تو وہاں پہ ہے بھی نہیں، تو اس کی کیا سزا ہے، کیا اس پہ جرمانہ ہے؟ اس کی بھی قابل گرفت ہے، اور اس پہ بھی جو ہے ڈرگ کورٹ میں بھی کیس آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الگ سے بھی اس کے اوپر کارروائی کرتا ہے۔ ان کے بھی پیرلل ٹو ڈرگ کورٹ ادارے ہیں جو ان کو قابل گرفت ہے، اور اسے سمجھا جاتا ہے یہ کویک ہے، انگلش میں کہا جاتا ہے اسے، اور کویک کو جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور اس کے خلاف پرچہ بھی کٹ جاتا ہے۔ اور طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ سی ای او اور ڈپٹی کمشنر صاحب اور جو ممبرز ہیں، جب یہ پروو ہو جائے کہ یہ کویک ہے، تو وہ باقاعدہ پرمیشن دیتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے، اور وہ لوکل پولیس اسٹیشن بھی ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے، اور وہ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے ایف آئی اے، وہ بھی اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، اور وہ ڈرگ کورٹ کے سامنے بھی کیس آ سکتا ہے، اور گورنمنٹ کے دیگر ادارے ہیں وہ بھی اس کیس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ قابل سزا ہے یہ؟ جی بالکل قابل سزا ہے۔ اچھا سر، اگر جیسے آپ نے اس کا تو ذکر کر دیا کہ کویک ہے،
لیکن اگر کسی شخص کے پاس اس نے اپنا سیٹ اپ تو بنایا ہوا ہے فارمیسی کا، وہ خود پروپرائٹر ہے، لیکن جس سے اس نے لائسنس پرچیز کیا ہے وہ کوالیفائڈ پرسن وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس شخص کے خلاف، وہ جو پروپرائٹر ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا یا اسے وارن کیا جائے گا کہ آپ اس کوالیفائڈ پرسن کو بھی اپنی فارمیسی پہ آپ اس کو ایک جاب دیں یا ایٹ لیسٹ اس کی پریزنس یہاں پہ ہو؟ دیکھیں قانون کچھ اور ہے اور جو کامن پریکٹس چل رہی ہے وہ کچھ اور ہے. قانون تو یہی ہے کہ فارمیسی پہ یا میڈیکل ہال پہ کوالیفائڈ پرسن جو ہے جتنے گھنٹے میڈیکل ہال کھلا رہے گا یا فارمیسی کھلی رہے گی کوالیفائڈ پرسن اتنی دیر وہاں موجود رہے گا. ٹھیک ہے. اب عام طور پر ایسا ہوتا کم ہے کیونکہ فارماسسٹ بہت پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے. اس کی جو پے ہے وہ اگر ایک میڈیکل ہال جو کہ اتنا ہائیلی انکم کا ادارہ نہیں ہے تو وہ اس کو پے نہیں کر پاتا. جب پے نہیں کر پاتا تو یہ پھر کرائم ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا سرٹیفکیٹ میڈیکل ہال اونر کو دے کے تو وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے یا وہ کوئی دیگر کاروبار کرتا ہے. اس صورت میں جب ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، چھاپہ مارتے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیکل ہال یا فارمیسی قابل گرفت حرکت کر رہی ہے تو وہ پھر عام طور پر ڈرگ انسپیکٹر کا بھی پوچھتے ہیں، جس کا عام طور پر جواب یہی آتا ہے کہ وہ ابھی نماز پڑھنے گئے ہیں یا وہ گھر گئے ہیں. لیکن یہ عام طور پہ کیا بلکہ خاص طور پر یہ غلط ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ پھر اس کو اس فارم 5 پر اس کا نام ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے جورسڈکشن میں آتا ہے. ہم جہاں سزا پروپرائٹر کو دیتے ہیں وہاں کوالیفائڈ پرسن کو بھی دیتے ہیں، اس کو بھی دی جاتی ہے. اچھا سر، چلیں ہم نے ایک امیجن کر لیا جو کہ اب عام طور پہ یہ پریکٹس ہو رہی ہے شروع کہ کوالیفائڈ پرسن بھی موجود ہے ایک فارمیسی پہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک کوالیفائڈ پرسن خود ہی پروپرائٹر ہے. تو اس کی ایک فارماسسٹ کی اس فارمیسی کے اندر کیا ڈومینز ہیں، کیا پریکٹسز وہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ او ٹی سی میڈیسنز خود سے دے سکتا ہے؟ کیا وہ اتنی اہلیت رکھ سکتا ہے یا قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے اس کو وہ آلٹر کر سکے؟ کیا اس کی ڈومین ہے ایک فارمیسی کے اندر؟ ہمارے کنٹری میں فارماسسٹ جو ہے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جو کسی فزیشین نے، کسی سرجن نے، کسی رجسٹرڈ پریکٹیشنر ڈاکٹر نے جو دوائی ایڈوائز کی ہے وہ کوالیفائڈ پرسن نے اس کے مطابق نسخہ بنا کے وہ اس پیشنٹ کے سپرد کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پر اس چیز کی گنجائش موجود ہے، جیسے اگر کوئی پیشنٹ خارش کا مریض ہے یا کوئی سکن کے معاملات ہیں یا کوئی ڈائجسٹیو ایشو ہے تو اس میں ڈاکٹر اسے ایڈوائز کر سکتا ہے کہ آپ نے اتنے اونس خاص مٹیریل میں اتنے کنٹینٹس فلاں چیز کے ڈالنے ہیں، اتنے کنٹینٹس فلاں چیز کے ڈالنے ہیں، اس سے جو آئنٹمنٹ بنے گی وہ آپ دے سکتے ہیں یا کریم بنے گی وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی کمپنی کی طرف سے وہ اویلیبل نہیں ہے وہ فارماسسٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ فارماسسٹ جو ہے اپنے فارمیسی میں کوئی بیڈ رکھے، کوئی سرجیکل بیڈ رکھے، کوئی ٹریٹمنٹ بیڈ رکھے اور اس پر وہ لوگوں کو ان کا کوئی بوٹلز لگائے، ان کا کوئی علاج کرے، کوئی آپریشن کرے، ان کو کوئی میڈیسنز دے، کوئی پریسکرائب کرے، اس کی پرمیشن نہیں ہے. میڈیسن پرسکرائب کرنے کی میڈیسن پریسکرائب کرنے کی میرے علم کے مطابق پاکستان میں پرمیشن نہیں ہے. باہر کے ممالک میں تو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہی بعد میں ہے، پہلے وہ فارماسسٹ کے پاس جاتا ہے اور آلموسٹ علاج فارماسسٹ ہی کرتا ہے. اور اگر اس سے کوئی بیماری ٹیکل نہیں ہو رہی تو جو سینئر ڈاکٹر ہوگا وہ پہلے پیشنٹ کو کہے گا کہ آپ نے کس فارمیسی پہ، کس فارماسسٹ کو آپ نے وزٹ کیا اور اس نے کیا دوائی آپ کو ایڈوائز کی اور آپ نے اس کا کیا استعمال کیا. اس کے بعد ہی جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو چیک کرتا ہے، ادروائز وہ چیک نہیں کرتا. ویئرز ہمارے پاکستان میں میرے علم کے مطابق ایسا رواج نہیں ہے. مطلب ڈپینڈنٹ ہے فارماسسٹ ڈاکٹر پہ، فزیشین پہ؟ بالکل ڈپینڈنٹ ہے. اچھا، تو کیا او ٹی سی میڈیسنز وہ دے سکتا ہے اگر کوئی ان کیس اس کے پاس آ گیا ہے کوئی پیشنٹ، وہ کہتا ہے یار مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے، نزلہ زکام ہے، تو اس کے لیے وہ جو اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز ہیں وہ دے سکتا ہے؟ میرا خیال ابھی ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں بنا کہ اگر وہ از خود دوائی دے دے تو وہ قابل گرفت آئے.
ادروائز میں یہ دیکھتا ہوں، میں آبزرویشن میں ہے کہ باقی ممالک میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ میڈیسن اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا جب تک کہ اسے میڈیسن پریسکرائبڈ میڈیسن نہ نسخے کی حالت میں ملے۔ جی سر، آپ نے ذکر کر دیا کہ فارمیسی پہ فارماسسٹ اگر موجود ہے، تو اگر کوئی فارماسسٹ اس وقت ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو سر اس کے لیے آپ بتا دیں کہ ایک آئیڈیل فارمیسی کیا ہے؟ ایک فارمیسی کا کتنا ایریا ہونا چاہیے، اس پہ کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، اور کیا ایسی میڈیسنز ہیں جیسے ہمارے پاس اکثر جو نشہ آور ادویات ہیں، کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ اگر رکھے گا تو اس کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہے، اور کیا ایک آئیڈیلی وہ ایک فارمیسی کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ فارمیسی کا جو ایک اچھا فارماسسٹ ہوتا ہے، اس کی یہ بنیادی ڈیوٹی ہے کہ وہ رجسٹر مینٹین رکھے، ٹھیک ہے۔ جو میڈیسن فارمیسی میں آئے وہ ریکارڈ پر ہو، اور جو میڈیسن سیل ہو جائے، بک جائے، وہ مینٹین کرے۔ ہر میڈیسن کی اس کے پاس گارنٹی ہونی چاہیے، کسی گارنٹی کے بغیر وہ میڈیسن نہ لے۔ اس فارمیسی کا ٹیمپریچر مینٹین کرے، وہ چیزیں جو فریج میں رکھنے والی ہیں وہ فریج کے بغیر نہ رکھے، تمام ادویات کی ایکسپائری کا وہ خیال رکھے، تمام ادویات جن کی ایکسپائری میں کچھ ماہ رہ جائیں اسے آلریڈی اس کے نوٹس میں ہونے چاہیے، اس مینوفیکچرر یونٹ کو وہ بذریعہ خط اطلاع کرے کہ یہ میڈیسن جو ہے میرے پاس ایکسپائر ہونے میں اس کا اتنا پیریڈ رہ گیا ہے، آپ اپنے بندے بھیجیں یا ہمیں اجازت دیں، ہم یہ میڈیسن آپ کو واپس کریں اور آپ اس کی جگہ پر ہمیں فریش سٹاک دیں۔ اور ایسی ادویات جو نشہ آور ادویات ہوتی ہیں وہ ڈرگز میں آتی ہیں، اس ڈرگ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جسے منشیات کہا جاتا ہے، تو وہ انجیکٹیبل ہوں یا ایڈیبل ہوں، دونوں صورتوں میں وہ منع ہیں اور قابل گرفت ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں کوالیفائڈ پرسن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے میڈیکل ہال کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی ہارٹ کی میڈیسن ہے یا کوئی سیکشول پرابلمز ہیں، اسکن ڈیزیز کے ایشوز ہیں، وہ اس نے ایڈوائز کیے ہیں پریسکرپشن میں، تو وہ ایک لمٹ میں میڈیسن جو ہے اس پیشنٹ کو دے، اس طرح نہیں کہ وہ آ کے کہے جی مجھے ڈبہ چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کی کوئی نفسیاتی مسائل ہیں اس میں ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں میڈیسنز، تو بھی وہ لمٹ میں میڈیسن دے۔ لیٹ سے اگر ایک پیشنٹ نے وہ میڈیسن 30 ڈیز کھانی ہے تو اور ڈیلی اس نے ایک ٹیبلٹ لینی ہے تو وہ اس کو 30 ڈیز سے زیادہ کی دوائی نہیں دے گا۔ اگر وہ دے گا تو پھر وہ قابل گرفت ہے۔ اگر ڈرگ انسپیکٹرز نے آ کے اور ڈرگ انسپیکٹرز کو یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر فارمیسی پہ یا میڈیکل ہال پہ جا کے انہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے ریکارڈ چیک کروائیں، آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے جس کے تحت آپ یہ ادویات اپنے رکھی ہوئی ہیں یا سیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی سر، ہم نے اکثر یہ ٹرینڈ دیکھا ہے زیادہ ہول سیلرز میں اور ریٹیلرز میں کہ اکثر میڈیسنز کو اسٹاک کر لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو ان کو جس ریٹ پہ لیا جاتا ہے بعد میں ان کو اس سے ڈبل ریٹ پہ سیل کیا جاتا ہے، تو اس کے خلاف بھی کیا کوئی ڈومین ہے جس کے خلاف کوئی ڈرگ کورٹ ایکشن لیتی ہے؟ بالکل ڈرگ کورٹ ایکشن لے سکتی ہے۔ یہ تو ادویات کو مہنگا بیچنے کے مترادف ہے نا، تو جو چیز بھی مہنگی بیچی جائے گی وہ آپ نے اوور کاسٹ کی ہے، اوور ویلیو اس کو کیا ہے، تو اس کو یقیناً قابل گرفت ہے اور اس کو سزا ملے گی اس کی۔ جی سر، آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں ایڈلٹریٹڈ ڈرگ کا اور اسپوریس ڈرگ کا، تو ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایک ایڈلٹریٹڈ ڈرگ کیا ہوتی ہے اور spurious drug کیا ہوتی ہے؟ اڈلٹریٹڈ کا جو لفظ ہے اس سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ایڈیشن کی جائے یا کوئی چیز مکس کی جائے یا کوئی تبدیلی کی جائے تو اس کو الٹریشن کہتے ہیں، تو اڈلٹریشن کہتے ہیں۔ جی تو یہ اڈلٹریشن ہے، اور جو اسپوریس ہے اس کا مطلب ہے جعلی، وہ سرے سے دوائی ہی نہیں ہے، وہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی ہو سکتی ہے اور وہ انسانی صحت کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر جان لیوا نہ بھی ہو اور وہ ادویات جو پیکٹ پہ یا اس دوائی کی جو باہر فارمولہ لکھا ہوا ہے جی، اس سے متصادم ہے تو وہ اسپوریس ہے، اور اس پہ کارروائی ہوگی۔ اس پہ کارروائی ہوگی۔ اور اسپوریس جو ہے وہ نیکڈ آئیز کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا، خالی ڈرگ انسپیکٹر کا یہ کہہ دینے سے یہ اسپوریس ہے تو اسپوریس نہیں ہے،
وہ باقاعدہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں جائے گی، پورے اس پروسیس سے گزرے گی اور وہاں سے کنفرمیشن ہوگی کہ یہ اسپوریس ہے۔ جی سر، ایک ڈرگ انسپیکٹر امیجن کریں کہ وزٹ کر رہا ہے ایک فارمیسی کا، اور وہاں پہ سارا چیک اینڈ بیلنس ہے، اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن ڈرگ انسپیکٹر اسے ہراس کرتا ہے یا وارن کرتا ہے کہ آپ نے، مطلب یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں، یہ رپورٹ ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز کہ ڈرگ انسپیکٹر جا کے رشوت ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں دیتا تو وہ پرسنل گرج میں اس کے خلاف کوئی کیس بنا دیتا ہے یا اسے دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کا کیس آگے ریفر کر دوں گا۔ تو اگر ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف کوئی شکایات آتی ہیں ان کے رویے کی یا رشوت کی اس طرح کی، تو کیا ان کو بھی ڈرگ کورٹ ہی ٹیکل کرتی ہے یا ان کے لیے الگ سے کوئی ادارہ ہے؟ نہیں، ان کے لیے ڈرگ کورٹ ادارہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ امپلائیز جتنے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی انلیگلٹی کرتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اینٹی کرپشن کا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اینٹی کرپشن میں جو کہ گورنمنٹ امپلائی ہیں وہاں پر یہ درخواست دیں گے کہ ہمارے ساتھ فلاں ڈرگ انسپیکٹر نے انلیگل حرکت کی ہے، اسے وہ پروو کریں گے اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور وہ دونوں پارٹیز کی بات سنے گا، اور اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن لے گا۔ لیا جائے گا اس کے خلاف۔ ڈرگ کورٹ کے انڈر کون سے ادارے آتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ ڈرگ کورٹ کن اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو ڈرگ کورٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرے گا، اور ایڈمنسٹریشن جیسے میں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے کنیکٹڈ ود دی کمشنر یا پوری گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو ڈرگ کورٹ از خود تو کسی مجرم کو نہیں پکڑ سکتی، نہ اریسٹ کر سکتی ہے، اس کے ذریعے پولیس کی ہیلپ لی جاتی ہے، اور پولیس جو ہوتی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر آتی ہے، اور اس طرح ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اور ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب along ود گورنمنٹ آف پاکستان وہ ہیلپ کرتی ہے۔ سر لاسٹلی یہ بتا دیں کہ ڈرگ کورٹ جو ہے یہ ڈریپ کے ساتھ بھی کسی ٹچ میں رہتی ہے؟ یقیناً ہمارا جو ڈریپ ایکٹ ہے اسی کے انڈر ہماری کورٹس مادر وجود میں آئی ہیں، اور تمام ڈریپ ایکٹ کے سیکشنز کی روشنی میں ہی ہم سارے فیصلے کرتے ہیں، اور تمام ٹرائل جو ہے وہ ڈریپ ایکٹ کے انڈر ہی ہوتی ہیں۔ ہماری کورٹس بھی جو ہیں وہ ڈریپ ایکٹ کے انڈر بنے ہیں۔ ہمارے جو چیئرمینز ہیں، جو ممبرز ہیں، ان سارے کے اختیارات بھی جو ہیں وہ ڈریپ ایکٹ ہی نے اپنی لمٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اسی لمٹ میں رہنا ہوتا ہے۔ کام کرنا ہوتا ہے۔ سلیم اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور ہماری جو بھی کوئریز تھیں ان کو آپ نے سولو کیا۔ ناظرین، آپ نے سلیم اللہ صاحب کی باتیں سنی، یہ چیئرمین ہیں ڈرگ کورٹ ملتان کے۔ تو اگر آپ کنزیومر ہیں تو یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں کہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا جو میڈیسنز آپ کو دی گئی ہیں وہ ایکسپائر تو نہیں ہیں، کیونکہ آپ عام کنزیومر ہیں تو آپ کی اتنی ڈومین ہے، آپ نیکڈ آئیز اس کو چیک نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ایک فارماسسٹ ہیں یا آپ فارمیسی بنا چکے ہیں یا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کن سے میڈیسنز پرچیز کر رہے ہیں، کمپنی کون سی ہے، اور اس کے اندر کس طرح کی چیزیں انوالو ہیں، اور آپ اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی کریں گے تو آپ پہ کیس بن سکتا ہے، FIR تک کٹ سکتی ہے، اور آپ کو سزا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔